حضرت نوح علیہ السلام دن کو کشتی کا جتنا حصہ بناتے، رات کو کوئی آ کر اس میں سوراخ کر جاتا۔ نوح بہت پریشان ہوئے اور اللہ پاک سے دعا کی، اے اللہ، آج رات جو کشتی میں سوراخ کرے اس کا ہاتھ ہی بے جان کر دینا۔ صبح نوح کی قوم کے ہر گھر کی عورت اور مرد کا ہاتھ دیکھنے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک میں ڈوبی قوم نے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے 5 بڑے بت بنا لیے تھے اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ یہی وہ پہلی قوم تھی جس نے بت پرستی شروع کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑ پوتے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی اور اس قوم کی رہنمائی کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نبوت کے اعلان کے بعد لوگوں کے ایک خدا کی عبادت کی دعوت دینے لگے۔ آپ نے 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن صرف 80 لوگ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی نبوت کا اقرار کر کے اللہ پاک کی عبادت کرنے لگے۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے کہ کیوں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ان پر ایمان نہ لائی اور کیسے کیسے آپ کی بیوی نے آپ پر ظلم ڈھائے۔ آپ کی بیوی کیسے آپ کے بیٹوں کو بھی ورغلاتی رہی اور انہیں اپنے ہی باپ کے خلاف استعمال کرتی رہی۔ مختلف تفسیروں اور تاریخ کی کتابوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو مختلف ناموں سے پکارا گیا، لیکن مشہور اور متفقہ یہی ہے کہ اس عورت کا نام واحلہ تھا۔ یہ برسوں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ رہی اور ان سے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک جوان سالہ بیٹا کنعان بھی تھا۔ اس کے علاوہ باقی 3 بیٹے حام، سام اور یافس حضرت نوح کی دوسری بیوی سے تھے جو کہ ایمان لائی تھی، لیکن واحلہ اور اس کے بیٹے کنعان نے حضرت نوح کی رسالت کو نہ مانا اور آپ کو ساری زندگی تکلیفیں دیتے رہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو قوم کے لوگوں نے ان کی دونوں بیویوں کے رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیا اور حضرت نوح کے گھر بھیج دیا کہ وہ اس نئے دین کی دعوت دینا بند کر دیں، نہیں تو پوری قوم مل کر حضرت نوح کے گھر کا گھیراؤ کر لے گی۔ روایتیں ملتی ہیں کہ جیسے ہی اپنے رشتہ داروں کو واحلہ نے دیکھا تو اعلان کر دیا کہ میں اور میرا بیٹا کنعان نوح کی پیروی نہیں کریں گے، اور واحلہ نے اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ وہ نوح کو اس نئے دین کی تبلیغ سے ضرور روک لیں گے۔ واحلہ نے زبردست مہم چلائی اور ہر موڑ پر اپنے شوہر کی مخالفت کی، لیکن حضرت نوح تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن قوم کے لوگوں نے گھر پر اس وقت حملہ کر دیا جب حضرت نوح کے 3 مومن بیٹے گھر پر نہ تھے، جبکہ کنعان اور واحلہ گھر میں موجود تھے، بلکہ یہ حملہ بھی واحلہ کی سازش سے تھی۔ لوگوں نے حضرت نوح کو لہو لہان کر دیا اور بے پناہ ظلم کیا۔ واحلہ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی جان ہی لے لیں گے تو ان کو یہ کہہ کر روک دیا کہ اب سے میرے شوہر تبلیغ دین سے باز آ جائیں گے۔ مزید کہنے لگی، اے میری قوم کے لوگوں، نوح تو دیوانے ہو گئے ہیں، تم انہیں مار مار کر اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتے، تم انہیں مت مارو۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں حالت دیوانگی میں کہتے ہیں، انہیں خود بھی نہیں معلوم یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس طرح لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی بیوی کی ان باتوں سے بہت تکلیف پہنچی۔ انہوں نے پہلی بار خدا سے شکایت کی، خدایا، میں کافروں میں گھیر گیا ہوں، اگر یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ قوم نوح کا حال یہ ہو گیا کہ مرنے سے پہلے ہر بندہ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا تھا کہ نوح دیوانے کی باتوں پر کان نہ دھرنا۔ پھر جب اللہ پاک نے وحی کی جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب آپ پر کوئی ایمان نہ لائے گا، تو پھر آپ نے بارگاہ الہی میں فریاد کی اور آپ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے آپ کو
ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ کشتی نوح میں سوار ہونے والوں کے علاوہ دنیا کی تمام مخلوق تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں، وہ کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں کچھ مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈوبے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گرجتے، اس پر ہنستے، بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت آئے گا ہم تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو، تو اب جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اس کے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے گا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے شہر کے باہر کشتی بنانے کا ارادہ کیا۔ ابھی طوفان آنے میں 2 سال باقی تھے، اور آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ نوح علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے ساگوان نامی کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نوح علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا۔ کشتی کی تیاری کے دوران آپ کی قوم نے آپ کو بہت تکالیف دی، یہاں تک کہ کشتی پر فضلہ بھی کرتے رہے، لیکن آپ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کشتی کی تیاری میں لگے رہے۔ اپنی قوم کی طرف واحلہ بھی حضرت نوح کو کشتی بنانے سے روکنا چاہتی تھی، اس لیے واحلہ روز رات کو اپنے بیٹے کنعان کے ساتھ آتی اور کشتی میں جگہ جگہ سوراخ کر جاتی۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول بن گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب صبح کشتی کو دیکھتے تو بہت پریشان ہوتے۔ جب لوگوں سے پوچھتے تو لوگ کہتے کہ ہم تمہاری تختوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خیر ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے سارا دن تختوں کو جوڑنے میں لگا دیا اور شام کو اللہ پاک سے دعا کی، اے میرے خدا، جو بھی آج رات میرے ان تختوں میں سوراخ کرے تو اس کے ہاتھ کو بے جین کر دے۔ صبح جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ پھر سے تختوں میں سوراخ ہیں تو آپ اپنی قوم میں سے بے جان ہاتھ والا شخص ڈھونڈنے لگے۔ بہت تلاش کے بعد بھی جب انہیں بے جان ہاتھ والا شخص نہ ملا تو آپ اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ گھر جاتے ہی دیکھا کہ بیوی نے ایک ہاتھ کو چادر میں چھپا رکھا ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ وہ یہی ہے جو روز سوراخ کرتی تھی۔ آپ کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ میری اپنی ہی بیوی میرے اتنا خلاف ہے۔ آپ نے اس کو خبردار کر دیا کہ ابھی تو صرف ہاتھ بے جان ہوا ہے، اگر دوبارہ میری کشتی کا نقصان کیا تو پورا جسم ہی بے جان ہو جائے گا۔ کم و بیش 100 سالوں میں کشتی تیار ہو جاتی ہے۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ خیر جب طوفان شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور ہر قسم کے حشرات الارض ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کر دیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یاسف اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد عورت، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نافرمان بیوی کو بھی کشتی پر سوار ہونے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ تم بھی کشتی پر سوار ہو جا۔ تو بیوی نے کہا کہ تمہاری باتوں پر کون اعتبار کرے گا جبکہ پوری قوم تم کو جھٹلا رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تم میری گمراہ قوم میں مت شامل رہو، تم میرا کہنا مانو اور کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ لیکن بیوی نے انکار کر دیا، اور اقرار کرتے ہی کیسے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کی شروع سے ہی قائل نہیں تھی، وہ مسلسل اپنی گمراہ قوم کا ساتھ دیتی رہی تھی۔ بیوی سے مایوس ہونے کے بعد بیٹا کنعان سے کہا تم کشتی میں آ جاؤ
تو اس نے بھی صاف انکار کر دیا۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان سے زبردست بارش برسی اور یہ لگاتار 40 دن اور رات برستی رہی۔ پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان اور ایک بیوی کافرہ بھی اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نافرمان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما